بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے نیزہ لگنے کے بعد اپنے قاتل کو دیکھ لیا اور اس کی طرف تیزی سے بڑھنے لگے، لیکن ہمت نہ رہی۔ اب گرنے کے بعد دوبارہ اٹھے، اپنے جسم سے نیزہ نکالنے کی کوشش کی پر نہ نکال سکے، اور پھر دوبارہ قاتل کی طرف بڑھے، لیکن تھوڑی ہی دور جا کر گر پڑے اور روح مبارک پرواز کر گئی۔ یہ 17 شوال 3 ہجری کا دن تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر چچا کے شہید ہوتے ہی کفار نے جنگ احد میں تعزیانے بجانے شروع کر دیے۔ ہندا بن عتبہ زوجہ ابو سفیان آپ کے جسد مبارک آئی اور آپ کے جسم کی بے حرمتی کی، جسے مسلح کرنا کہا جاتا ہے۔ آپ کے ناک اور کان کاٹ کر ہندا نے اپنے گلے میں ہار بنا کر ڈھال لیا اور آپ کا پیٹ چاک کر کے جگر اور کلیجہ نکال لیا۔ جگر کو ہندا نے چبانا شروع کیا اور خوشی سے جھومتے ہوئے یہ اشعار پڑھنے لگی: ہم نے تم سے یوم بدر کا بدلہ لے لیا ہے، اور ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کے شعلے تو بھڑکتے ہی ہیں۔ مجھے اپنے باپ عتبہ کے قتل پر اور اپنے بھائی ولید اور چچا شیبہ اور بیٹے بکر مراد ہے حنظلہ کی جدائی پر صبر اور چین نہیں آتا تھا۔ آج میرا دل مطمئن ہو گیا ہے اور میں نے اپنی مانی ہوئی نظر پوری کر لی ہے۔ اے وحشی، تو نے میرے سینے کا غم دور کر دیا ہے اور میرے دکھوں کا مداوا مہیا کر دیا ہے۔ وحشی کے احسان کا شکر ساری عمر کے لیے میرے اوپر واجب ہو گیا ہے، جو میں ہمیشہ ادا کرتی رہوں گی، یہاں تک کہ میری ہڈیاں قبر میں گل سڑ جائیں۔ ناظرین گرامی، بغض، کینہ اور حسد سے بھری یہ ایک بدترین مثال تھی، جو آج سے پہلے کبھی عربوں کی جنگ میں نہ دیکھی گئی تھی۔ جنگ ختم ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کے چچا شہید ہو گئے ہیں۔ آپ تشریف لائے تو دیکھا کہ چچا کی لاش کے ٹکڑے میدان میں بکھرے پڑے ہیں۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، غموں کے آنسو کی ایسی جھڑی لگی، تمام صحابہ بھی رونے لگ پڑے۔ اپنے اپنے چچا کے ٹکڑے ٹکڑے اکٹھے کرنے کا حکم دیا۔ اپنے پیارے شہید چچا کے جسد مبارک سے مخاطب ہو کر فرمایا: اللہ کی رحمت تمہارے اوپر سایہ لگن ہو، تم رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے تھے اور ہر کار خیر میں سبقت لے جاتے تھے۔ اگر مجھے صفیہ کے غم و رنج کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہارے جسم کے ٹکڑے یوں ہی میدان میں چھوڑ دیتا تاکہ انہیں درندے اور پرندے کھا جائیں، اور تم قیامت کے دن انہی کے پیٹ سے اٹھائے جاؤ۔ خدا کی قسم میں تمہارے بدلے میں کفار کے 70 آدمیوں کا مسئلہ کروں گا۔ اندازہ کیجئے کہ کیسا بڑا غم ہوگا کہ جو رحمت العالمین ہیں وہ قسم کھا رہے ہیں کہ کفار کے 70 آدمیوں کی لاشوں کا حال بالکل ایسا ہی کریں گے جیسا انہوں نے حضرت حمزہ کی لاش کا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارادے پر اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی: اور اگر تم سزا دو تو ویسی ہی سزا دو جیسی تمہیں اذیت پہنچائی گئی، اور اگر تم صبر کرو تو بلا شبہ صبر کرنے والوں کے لیے صبر ہی اچھا ہے، اور تم صبر کرو، اور تمہارا صبر کرنا خاص اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ امام ابن کثیر اور امام قرطبی اپنی تفسیروں میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ ارادہ ترک فرما دیا اور پھر قسم کا کفارہ ادا کیا۔ یہی نہیں بلکہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو سختی سے اس بات سے منع کر دیا کہ لاش کے ٹکڑے کرنے ہرگز جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ کسی کتے کی لاش کے ٹکڑے کرنے بھی جائز نہیں ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت غمزدہ تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت اور حوصلہ دیا تھا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری سنائی ہے کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو 7 آسمانوں پر جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شعر لکھ دیا گیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے جب جنگ کی خبر سنی تو وہ مدینے سے جنگ احد کے مقام کی طرف روانہ ہوئی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کے بیٹے حضرت زبیر کو حکم دیا کہ پھوپھی کو جنگ کے میدان سے دور ہی رکھیں اور ان کو مدینہ واپس لے چلیں۔
جب وہ اپنے بھائی حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھیں گی تو ان سے برداشت نہیں ہوگا۔ جب ان کے بیٹے نے ان سے سب کچھ کہا تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں بھائی کے شہید ہونے کی خبر سن چکی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ قربانی بہت ہی مقبول ہوئی ہے۔ میں جاہلیت کے طور طریقوں سے خوب واقف ہوں۔ میں مشرکین کی طرح بین ڈال کر نہیں روں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگ احد کے میدان میں آنے کی اجازت دے دی۔ جب انہوں نے اپنے بھائی کے جسم کے ٹکڑے دیکھے تو آنکھوں سے آنسوں کا دریا بہہ نکلا، لیکن بار بار حضرت صفیہ کی زبان سے انا ہے اللہ وانا الیہ راجعون ہی نکلتا رہا۔ اس کے بعد حضرت صفیہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ، یہ قربانی تیری راہ پر دی گئی ہے تو ہی اس کو قبول کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کو حکم دیا کہ پھوپھی جان اب مدینہ میں ہی واپس چلی جائیں، تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا مدینے میں ہی واپس آ گئی تھیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے جسم کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے کفن پہنا کر جنازے کے لیے رکھ دیا تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بیٹے زبیر کو میدان احد سے جاتے ہوئے 2 چادریں دیتے ہوئے فرمایا کہ اپنے ماموں کے جسم کو اس میں ڈھانپ لینا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی شہید ہو گئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے جسم پر جو لباس تھا وہ اتر گیا تھا۔ انہوں نے ایک چادر سے اپنے ماموں کو کفن دیا اور دوسری چادر سے اس انصاری کو کفن دیا۔ جب جنازے پڑھائے گئے تو اس کے متعلق 2 طرح کی روایات ہیں۔ پہلی روایات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے چچا کا جنازہ پڑھایا اور اس کے بعد ایک ایک کر کے تمام صحابہ کے جسد مبارک سامنے رکھ کر جنازے پڑھے گئے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جسم مبارک سامنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اٹھانے دیا، چونکہ حضرت حمزہ کو ملا کر کل 70 شہید ہوئے تھے، اس لیے حضرت حمزہ پر 70 بار نماز جنازہ پڑھی گئی۔ دوسری روایت ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1502 ہے جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے روز شہداء کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 شہداء پر جنازہ پڑھنا شروع کیا اور حضرت حمزہ جوں کے توں رکھے رہے اور باقی شہداء اٹھا لیے جاتے، لیکن حضرت حمزہ کو نہ اٹھایا جاتا۔ اس کے علاوہ ابو داؤد میں بھی اس سے ملتی جلتی روایت کچھ اس طرح سے ہے۔ ترجمہ حضرت ابو مالک غفاری سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ حضرت حمزہ کی میت لائی جائے، چنانچہ ان کی میت لائی گئی اور 9 شہید اور بھی لائے گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی نماز جنازہ پڑھی، ان شہداء کی میتوں کو اٹھا لیا گیا، جبکہ حضرت حمزہ کی میت وہیں رکھی رہے۔ پھر 9 مزید شہداء کو لایا گیا اور سامنے رکھا گیا۔ یوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 شہداء کی نماز جنازہ 7 بار پڑھی، یعنی ایک مرتبہ 10 شہداء کی نماز جنازہ پڑھی تو کل نماز جنازہ 7 بار ہوئی۔ حضرت حمزہ کی میت پر ہر بار جنازہ پڑھی گئی۔ ناظرین گرامی، ابن حجر عسقلان، ناصر الدین البانی اور ابن کثیر نے اپنی تفسیروں میں لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے در حقیقت ایک ایک کر کے جنازے لائے جا رہے تھے اور اب صلی اللہ علیہ وسلم ان پر نماز جنازہ پڑھتے جاتے تھے، اس حال میں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی رکھا تھا۔ یہ حضرت حمزہ شیر خدا کا اعزاز و اکرام ہی تھا کہ ان کے حصے میں ایک منفرد خصوصیت آئی۔ اس سے پہلے اور نہ بعد میں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جگہ کسی بھی شخص کا 2 بار بھی جنازہ نہ پڑھایا۔ ناظرین گرامی، صحابہ کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر بھی ان کے ساتھ ہی دفن کیے گئے تھے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل گولڈن نیوز 00 کو سبسکرائب ضرور کریں۔